جی بھائی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ہے، تو 10 کیریکٹر ہمارے ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ کون سا کیریکٹر پڑھنے جا رہے ہیں؟ 11واں. ٹوٹل کتنے؟ 20. تو ہو سکتا ہے 20 آپ کے سیشن ختم ہونے سے پہلے 10ویں والوں کو تو نہ مل پائے، لیکن ایک سیشن ہم رکھیں گے مئی میں یا اپریل میں، وہی جو پہلے رکھا تھا یہاں، تو اس میں آپ شامل ہوئیے گا. 9th والوں کو تو ابھی یہ پڑھنے بھی ہیں اور اگلے سال پڑھانے بھی ہیں. جی، پورے اسکول کو آپ لوگ پڑھائیں گے. صحیح ہے، تو یہ میں آپ کو موقع دوں گا، نہ صرف آپ کو اسکول کو پڑھانے ہوں گے بلکہ یہاں پر پیرنٹس کے بھی سیمینار ہم رکھیں گے، اور اس میں آپ ہی لوگوں کو یعنی اب جو 9 10ویں میں جا رہی ہے اسے جو ہے یہ سارے سیمینار اٹینڈ کرنے لینے پیرنٹس کے. ٹھیک ہے، تو آج ہمارا چیپٹر شروع ہو رہا ہے یا کریکٹر شروع ہو رہا ہے 11واں. صحیح ہے، تو اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں جینرسٹی. جینرسٹی اسپیلنگ کیا ہوگی؟ جینرس. صحیح سے بتاؤ اسپیلنگ، مجھے تو اسپیلنگ یاد نہیں ہے. GENROUSITY. جینرسٹی. جینرسٹی کو اردو میں کہتے ہیں فیاضی. کیا ہے؟ فیاضی. یعنی ہمیں اپنا کیریکٹر بلڈ کرنا ہے جس میں فیاضی پائی جاتی ہو ہمارے اندر. سی آئے گا پکی؟ کیسے پتہ چلا؟ سٹی وہ شہر والا ہوتا ہے سٹی. یہ صحیح میرا خیال ہے. چلیں، ہم انگلش نہیں پڑھ رہے، ایکچولی ہم پڑھ رہے ہیں کیریکٹر کا. اسپیلنگ مسٹیک ہو سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں. ہاں، میں انگلش پڑھاؤں گا تو پھر یہ غلط بات ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو فیاضی کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہم ایک چھوٹا سا جملہ لکھ لیتے ہیں تاکہ اسی کی بنیاد پر پھر ہم کلاس آگے چلائیں گے. صلاحیتوں اور چیزوں کے حصول کے لیے صلاحیتوں اور چیزوں کے حصول کے لیے پرجوش رہنا. پرجوش رہنا تاکہ انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جا سکے. تاکہ انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. جینرس ہونا، جینرسٹی پائی جانا، صلاحیتوں اور چیزوں کے حصول کے لیے پرجوش ہونا تاکہ انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جا سکے. کیا مطلب ہے اس پوری بات کا؟ دیکھیے، کچھ لوگ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے ریزن تلاش کرتے ہیں. یعنی میں پیسے کیوں کماؤں؟ ایک ہمارے یہاں یہ سوچ ہے، میرے اندر بھی بہت عرصے تک رہی. کیا فائدہ ہوگا؟ صحیح ہے، میں یہ کام کیوں کروں، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ بولا بھائی آپ کے پاس تو پیسے آ جائیں گے. بولا میں تو نہیں چاہتا پیسے، میں تو سادہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. صحیح. تو اصل میں آپ سادہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اچھی باتیں گزاریں، لیکن بہت سارا پیسہ کما کے سادہ زندگی گزاریں. بہت ساری صلاحیتیں پیدا کر کے وہ سب کیوں کریں؟ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے،
بھائی میں اپنا فل پوٹینشیل استعمال کروں. اب میری بات پکڑ نہیں پا رہے نا ابھی تک کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں اپنا فل پوٹینشیل استعمال کروں اور اس کے نتیجے میں چیزیں میرے پاس بہت ساری آ جائیں اور صلاحیتیں بہت ساری آ جائیں. صحیح ہے. یعنی میں جاب کروں, میں کاروبار کروں, اگر میری آمدنی 10,000 ہے تو اس کو 20,000 کروں, 20,000 ہے تو 40,000 کروں, 40,000 ہے تو 1 لاکھ کروں. ٹھیک ہے. یہ میں آمدنی کیوں بڑھا رہا ہوں؟ چیزوں کے حصول, میں چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور صلاحیتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں لوگوں پہ روب جماؤں, امیر کہلاؤں, قابل کہلاؤں, بلکہ اس لیے تاکہ انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جا سکے. میرے پاس ہوگا تو میں شیئر کروں گا نا. صحیح ہے. یعنی ایک آدمی صرف اس لیے محنت نہیں کر رہا کہ وہ کہہ رہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی اس لیے اعلیٰ تعلیم تک نہیں جا رہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو جاب کرتا ہوں یا جو میں کام کرتا ہوں اس میں اتنے پیسے مل جاتے ہیں جو کافی ہے میرے لیے. یہ رویہ اکثر ہمارے لوگوں کا ہوتا ہے. صحیح ہے. یعنی جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ پرجوش ہوں پیسے کمانے کے معاملے میں اور صلاحیتیں بنانے کے معاملے میں, جوش ہو آپ کے اندر, ولولہ ہو. ٹھیک ہے. یہ جوش اور یہ ولولہ کب پھس ہوتا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہو کہ کیا ہوگا, کیا فائدہ, میں کیوں کروں, میں تو نہیں چاہتا ایسا کرنا, میں تو ریلیکس رہنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے زیادہ پیسے چاہیے ہی نہیں ہے, میرا گزارا 10,000 میں ہوتا ہے, وہ سو کے کیوں کروں محنت میں. مثالیں لوگ یوں دیتے ہیں, ابے بھائی اس آدمی نے محنت کی تھی, اتنے پیسے کمائے, کیا کام آیا, مر گیا وہ, کوئی ساتھ قبر میں لے کے تھوڑی گیا. یہ ہمارے یہاں دلائل ہوتے ہیں. صحیح ہے. دیکھیے ایک لفظ ہے قناعت پسندی. قناعت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں یا جتنی صلاحیتیں ہیں اس پر مطمئن ہو جائیں اور دوڑ میں نہیں لگیں. اس کے بعد فریج ہے, میرے پاس بھی فریج ہو, اس کے پاس نئی کار ہے, میرے پاس بھی نئی کار ہو. یہ جو دوڑ ہے نا, اس دوڑ کو منع کیا گیا اس لیے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اور آپ دوڑ لگا کس لیے رہے ہو؟ چیزوں کے لیے لگا رہے ہو, کمپٹیشن کے لیے لگا رہے ہو. فیاضی کمپٹیشن نہیں ہے, چیزوں کے حصول کے لیے پاگل ہو جانا نہیں ہے. فیاضی یہ ہے کہ آپ پورا پوٹینشیل یوز کر رہے ہو, بھاگ رہے ہو صلاحیتوں کے پیچھے, پیسے بھی کما رہے ہو, لیکن آپ کا جو ایم ہے اس پیسے کو کمانے کا وہ کیا ہے, تاکہ دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جا سکے. یہ بات ذہن میں ڈالیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, کسی کو زیادہ صلاحیتیں ہیں اور کسی کے پاس کم صلاحیتیں. نیچرلی ہوتا ہے, مطلب کسی کو زیادہ اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دے کے بھیجتے ہیں, اس کے رجحانات بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی کو جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہوتی. بعض لوگ معذور بھی پیدا ہوتے ہیں, پیدائشی گونگے ہیں. تو جس کو صلاحیت دی ہے, کیا وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان کو فائدہ نہیں پہنچائے؟ یا وہ بولے میں بس مجھے تو روٹی چاہیے, میں کھا لے رہا ہوں, اللہ خیر صلی اللہ, مجھے کوئی کام زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور ایسے کرنے کو قناعت کا نام دیتے ہیں, قناعت یہ نہیں ہے. قناعت جو آپ کے پاس ہے اس پر دوسروں کے ساتھ دوڑ لگانے کے بجائے جو آپ کے پاس موجود ہے اس پر آپ مطمئن رہیں, اس کا نام ہے قناعت. یعنی میں اس لیے جدوجہد نہیں کروں کہ میرے پڑوسی کے پاس نئی کار آ گئی ہے, میرے پاس بھی اب کیا ہو, نئی کار ہو, کیونکہ یہ دوڑ ختم نہیں ہوتی, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. آدمی مادہ پرست ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. قناعت کیا ہے؟ بھائی میری ضرورت کی چیزیں میرے پاس ہیں, اٹس اوکے, مجھے اپنی ضرورت کی ان چیزوں کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میرے پڑوس میں, میرے محلے میں, میرے شہر میں, میرے ملک میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے, جن کو میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں. لہذا ان کے لیے میں اپنی صلاحیتیں بڑھاؤں گا, ان کے لیے میں دولت کماؤں گا, ان کے لیے میں کام کروں گا.
کیوں؟ کیونکہ خدا نے میرے اندر وہ صلاحیتیں اور وہ ایبلٹی پیدا کی ہوئی ہے، تو میں اس کو استعمال کر کے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے خوب محنت اور جدوجہد کروں گا۔ یہ بات سنا گئی؟ بھئی دیکھو، اگر ایک آدمی ہے، ایک لڑکا ہے آپ کی عمر کا، اس کے پیرنٹس امیر ہیں، پیسہ بہت ہے ان کے پاس، تو آپ کا ہمارا جو سوچ ہے وہ تو یہ ہوگا وہ کام ہی نہیں کرے گا، بولے میں کیوں کروں کام، میں تو نہیں کرتا کام، میرے پاس تو بہت پیسہ ہے۔ صحیح ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ وہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ اسے پیسے چاہیے، بلکہ وہ کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کام سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم بولیں گے اب یہ آدمی اپنے پوٹینشل کا صحیح استعمال کر رہا ہے، اور ہم ایسے آدمی کو کیا کہیں گے کہ وہ آدمی فیاض ہے۔ یہ فیاضی جو ہے آپ کو دکھانی ہے، صلاحیتوں اور چیزوں کے حصول کے لیے پرجوش رہوں گا، جہاں سے مجھے صلاحیتیں مل رہی ہیں لوں گا۔ کیوں لوں گا؟ دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے، میرے پاس ہوگا تو میں شیئر کروں گا نا، میرے پاس ہی خود نہیں ہے تو میں کیا دوسروں کی مدد کر پاؤں گا، کیسے دوسروں کو موٹیویٹ کر پاؤں گا، کیسے دوسروں کو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچاؤں گا۔ تو اکثر فیاضی کے معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خیرات دے رہے ہیں، لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں۔ صحیح، یہ بھی فیاضی ہے کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں، آپ نے کمائے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کی آپ مدد کرتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ خدا نے بھی اس کو بہت اچھا کہا ہے، یعنی اگر آپ پورے دین کو غور سے دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی وہ لوگ جو خدا نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، پہلی سورہ شروع ہوتی ہے نا، سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ رزق جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو خدا تو ہدایت کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ آپ کا فیاض ہونا ضروری ہے، اگر آپ فیاض نہیں ہوں گے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ صحیح ہے، پہلی بات غیب پر ایمان لانا، یعنی جو بات عقل سے تسلیم ہو رہی ہے اس پر آپ ایمان لے آئیں تو آپ کو ہدایت ملے گی، نماز قائم کریں ہدایت ملے گی، اور تیسرا کام کیا کریں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اس رزق سے کیا مراد ہے؟ اس رزق سے صرف کھانا ہی مراد نہیں ہے، اس رزق سے صلاحیتیں اور چیزیں بھی مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم چیزیں اور صلاحیتیں حاصل کریں، اس کے لیے خوب جدوجہد کریں، لیکن اس کو پکڑ کے سانپ بن کے، ناک بن کے اس پہ نہیں بیٹھ جائیں کہ یہ میرا ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا، میں نے محنت سے کمایا ہے، کوئی آ رہا ہے قرض مانگنے، ضرورت مند ہے، نہیں دے رہے ہم اسے۔ صحیح ہے، نہیں، میں اتنا کماؤں گا کہ خود لوگوں کو ڈھونڈوں گا کہ جن کو پیسوں کی ضرورت ہے ان کو میں پیسے دوں گا، ان کی مالی مدد کروں گا، ان کی اخلاقی مدد کروں گا۔ اور صلاحیتوں کا مطلب اس میں ٹائم بھی آ گیا، کوئی مجھ سے مشورہ کرنے آئے گا تو میں منہ نہیں پھیروں گا، بھائی میرے پاس ٹائم نہیں، جاؤ، نہیں، میں اس سے سلیقے سے بات کروں گا، بہتر مشورہ دوں گا، بہتر رائے دوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو میں فیاض ہوں، اور اگر میں ایسا نہیں کروں گا، بولا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، کہ میں کسی کی بات توجہ سے نہیں سنوں گا، تو اس کا مطلب ہے جو میرے اندر صلاحیتیں ہیں میں اس کو شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں، آن ڈیمانڈ بھی نہیں ہوں۔ ایک تو یہ نا میں خود سے شیئر کروں، اور ایک یہ کہ ایک آدمی آ کے مجھ سے پوچھ رہا ہو، ٹھیک ہے، مجھے کوئی آدمی آ کے پوچھ رہا ہو، سر یہ میرے ساتھ گھریلو مسئلہ ہو گیا، آپ بتائیں میں کیا کروں، میں بولا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، خدا حافظ۔ تو یہ کیا ہو گیا، یعنی جو صلاحیت مجھے خدا نے دی ہے، پڑھ کر میں نے حاصل کی ہے، خدا نے ایسے راستے مجھے دکھائے جہاں سے مجھے چیزیں مل گئی ہیں، اب وہ ضروری ہے کہ میں اس کو لے کر دوسروں کے ساتھ اس کی کیا کروں، شیئرنگ کروں۔ تو یہ ہے صلاحیتوں اور چیزوں کے حصول کے لیے پرجوش رہنا، تاکہ دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اس لیے نہیں کہ میں خود قبضہ کر لوں گا، میں خود اس پر قابض ہو جاؤں گا، میں کسی کو اپنی اس ٹیریٹوری میں گھسنے نہیں دوں گا۔ صحیح ہے، میں اس کے اوپر جو ہے وہ
اپنا حق جتاؤں گا کہ یہ میری چیز ہے. نہیں, جتنی چیزیں مجھے ملیں گی, جتنے حصول کے لیے, جتنی چیزوں کا فائدہ مجھے ہو رہا ہوگا, میں کوشش کروں گا کہ وہ ساری چیزوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, جس میں پیسے بھی آ گئے, جس میں آپ کی صلاحیتیں بھی آ گئیں, جس میں جو ہے وہ مشورہ بھی آ گیا, جس میں ٹائم بھی آ گیا. اخلاق کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کریں گے جو آپ کو آتی ہیں, تو ہم کہیں گے کہ آپ میں فیاضی موجود ہے, آپ جنرسٹی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اکثر لوگ پیسہ کماتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے, پیسہ کماتے ہیں, وہ کہتے ہیں 1 لاکھ ہو جائے, بولا اچھا پھر کیا ہوگا, بولا اب 2 لاکھ ہو جائے, پھر کیا ہوگا. یعنی پیسہ تو کما رہے ہیں, کس لیے کما رہے ہیں؟ تاکہ اور پیسہ آئے. اچھا وہ پیسہ آئے گا کس لیے؟ تاکہ اور آئے. اس کو انویسٹ کر دیا, کیوں؟ تاکہ اور آئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ آیا جا رہا ہے, بس اسی میں لگے ہوئے, صبح سے لے کے شام تک اسی دھندے میں لگے ہوئے, لیکن اس کو شیئر نہیں کر رہے. کوئی آدمی علم حاصل کر رہا ہے, پڑھے جا رہا ہے, ڈگریاں لیے جا رہا ہے, لیکن بول کچھ نہیں رہا, ایک جملہ نہیں بتا رہا کسی کو. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کوئی پوچھنے آتا تو بولتا فیس دو پہلے پھر بتاؤں گا. تو ہر چیز کو گھما پھرا کے کہاں پیسہ 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 پیسہ, تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ایسے آدمی کو, کہ جس کے دماغ پر ہر وقت کیا چڑھا ہوا ہوتا ہے؟ پیسہ پیسہ. وہ پیسہ انویسٹ بھی کرتا ہے پیسے کے لیے, وہ صلاحیتیں بھی حاصل کرتا ہے کس کے لیے؟ ہر کام کس کے لیے کرتا ہے؟ اور جب پیسہ آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ اور پیسہ آ جائے. ٹھیک ہے, پیسہ ہمیں کمانا ہے, بہت کمانا ہے, جتنا ہم کما سکتے ہیں کمائیں, لیکن کس لیے کمانا ہے؟ کوئی مقصد تو ہوگا نا اس کا. پیسہ بذات خود مقصد اگر بن جائے گا, بہت خطرناک مسئلہ. او مائی گاڈ, اگر پیسہ مقصد بن جائے, صحیح ہے, تو پھر بہت مسئلہ ہے. پھر یہ سوسائٹی جو اتنی پریشان ہے نا, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کا مقصد کیا بن گیا ہے؟ پیسہ. ٹھیک ہے, کسی کی جیب سے پیسے نکال کے اپنی جیب میں لے کر آنا, یہ مقصد ہو اگر کسی کا, اس کی جیب میں پیسے میری جیب میں آ جائیں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ جعلی کام کرو گے, دھوکہ دہی کرو گے. لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یار میں اس کو کوئی سروسز دوں, اور اس سروسز کے نتیجے میں اس کا پیسہ میرے پاس آئے, اور وہ جب پیسے میرے پاس آ جائیں تو میرے پاس بہت سے لوگ ہیں جان پہچان والے جن کو ان کی ضرورت ہے. صحیح ہے. ابھی میں مثلا فرض کیجئے میرے گھر کا جو خرچہ ہے وہ 30,000 روپے, میں 30,000 روپے کما کے بولوں بس بھائی اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اور میں بولوں اس کو یہ قناعت پسندی ہے. ٹھیک ہے, کتنے لوگ ہیں جو میرے دوستوں میں, میرے جان پہچان والوں میں, جو بیچارے صلاحیتوں کے لحاظ سے اور مالی اعتبار سے مجھ سے نیچے ہیں. میں اگر تھوڑی سی کوشش کروں تو 30,000 کے بجائے کتنے کما سکتا ہوں؟ 60,000 کما سکتا ہوں, تاکہ باقی کے 30,000 کا کیا کروں جو میری ضرورت سے زیادہ ہو جائے, دوسروں کے ساتھ ان کو شیئر کروں, ان کی ضروریات کا خیال رکھوں. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو ہم فیاضی سے کیا مراد لیں گے؟ صلاحیتوں اور چیزوں کے حصول کے لیے پرجوش رہنا, تاکہ انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جا سکے. یاد رکھیے گا ایک قانون ہے خدا کا, وہ قانون یہ ہے کہ چیزیں آپ کو فائدہ پہنچا کے گزر جاتی ہیں. مثال کے طور پر اس کمرے کے اندر 2 کھڑکیاں ہم نے لگائی ہوئی ہیں, ایک کھڑکی سے ہوا آتی ہے ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے, اور دوسری کھڑکی سے نکل جاتی ہے. آپ ایک کام کرو, جو نکلنے والی کھڑکی اس کو بند کر دو. آپ بولو بھائی نکلے نہیں ہوا, جو آئے بس ہمارے پاس ہی رہے, نکلے نہیں باہر. آپ دیکھنا آپ کے پاس ہوا آنا بند ہو جائے گی. یہ خدا کا قانون ہے. جب بھی آپ کمرے بناتے ہیں, جب بھی گھر بناتے ہیں, آنے کی جگہ بھی رکھتے ہیں اور ہوا کے جانے کی جگہ بھی رکھتے ہیں, کیونکہ آنے اور جانے ہی میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ فائدہ ملتا ہے. چیز پکڑ تو سکتے ہی نہیں آپ. ایسے ہی ہر چیز دنیا کی جو آپ کے پاس موجود ہے, وہ آپ کے پاس آتی ہے, آپ کو فائدہ دیتی ہے, اسے گزرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو گزارنا چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, تو وہ نہ آپ کو فائدہ دے گی نہ دوسروں کو فائدہ دے گی. یہ ہمارے یہاں ایک لعنت ہو گئی نا, خواتین زیور بناتی ہیں اور اپنے گھر میں رکھتی ہیں, نہ خود استعمال کرتی ہیں, نہ خود پہنتی ہیں, نہ کسی کو پہننے دیتی ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی زیور ساری زندگی رہتا ہے ان کے پاس, بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹ جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا اسی لیے کہ آپ کے پاس اگر زیور رکھا ہو تو زکوٰۃ دیں اس کی 2.5%. بنایا اسی لیے کہ گزرے ہاتھ سے نکلے دوسرا آئے گا, نکلے گا تو دوسرا آئے گا نا, آپ نے تو پکڑ لیا. یہ لوگوں کو سمجھ میں بات آتی نہیں, یہ خدا کا نظام ہے, جائے گا تو آئے گا, نہیں جائے گا تو نہیں آئے گا. صحیح ہے. ایک لفظ ہے شکر. شکر کسے کہتے ہیں آپ؟ شکر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں. اسی کو کہتے ہیں شکر. جب ہم کہتے ہیں میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, تو خدا کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ایک تو یہ کہ آپ زبانی بولیں الحمدللہ, اے اللہ آپ کا شکر ہے, اور دوسرا عملی طریقہ کیا ہے, جو آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اور ضرورت کے مطابق ہے تو قناعت نہیں کریں. قناعت کب کیا جاتا ہے؟ جب دوسروں کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہو, وہاں قناعت کریں. بولے مقابلے میں نہیں پڑتا بھائی میں, وہاں قناعت کریں. لیکن جب آپ کے پاس پوٹینشل ہے, چیزیں ہیں, مقابلہ کیے بغیر اس پوٹینشل کو یوٹیلائز کریں, اور جب اس سے فائدہ ہو تو فائدہ خود بھی استعمال کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کے ساتھ شیئر کیجئے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ فیاضی کا کیا مطلب ہے. آپ لوگ فیاض ہیں؟ کوشش کریں ہونے کی. صحیح, دل بڑا کریں اپنا. یاد رکھیے دل بڑا. یہ پانی کو, اگر آپ پانی بہہ رہا ہے نا تو مفید ہے, یہ قانون ہے خدا کا. آپ اسے نہا لیں, دھو لیں, کپڑے دھو لیں, ڈبکی لگا لیں, مزہ کر لیں, سب کچھ صحیح, بہہ رہا ہے تو. آپ بولو نہیں اس کی ایک نالی لا کے ایک جوہڑ بناؤں گا, اس میں اس کو سیو کروں گا پانی, یہ میرا پانی ہے. کر لیا آپ نے, رکھ لیا, اب کیا ہوگا؟ اس سے نہاؤ, اس سے دھو, اس کو رکھو اپنے پاس, کیڑے بڑھیں گے اس میں. صحیح, آپ بھی بیمار ہوگے. ایسے ہی جو صلاحیت آپ کے پاس ہے اگر آپ نے اپنے تک محدود رکھی, کیڑے بڑھیں گے اس میں, اٹک جائے گی وہ چیز, شارپ نہیں ہوگی, پاک نہیں ہوگی. مجھے میتھ آتا ہے, میں نے سیکھا ہے, غور و فکر کیا ہے, میری صلاحیت بن گئی. اب اس کو اپنے پاس ہی رکھوں, لے کے مر جاؤں تو کہا جائے گا یہ بڑا مطلب اسٹنگی, اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹنگی. فیاض کا جو الٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اسٹنگی. اسٹنگی کا مطلب اس کو جو ہے نا کسی مکھی نے ڈنگ مار دیا ہے اور اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, یعنی اس کے پاس ایک چیز ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ شیئر. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کو کسی پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے, اس کا اثر ختم نہیں ہو رہا, کہ چیزوں کو دبوچ کے بیٹھا ہوا ہے, اس پہ ناگ بن کر بیٹھا ہوا. ہم لوگ کہتے ہیں نا ارے ناگ بن کے بیٹھا ہوا ہو, تو اسے جا کے پوچھو بتائے گا ہی نہیں. تو وہ جو علم ہے وہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا, وہ صلاحیت بڑھے گی نہیں بڑھے گی, وہ دولت بڑھے گی نہیں بڑھے گی, خراب ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یاد رکھنا یہ قانون ہے خدا کا. مطلب کائنات کو جب آپ اسٹڈی کریں گے آئے گا جب جانے کا راستہ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے پرانے کپڑے جو آپ پہن چکے ہیں, پہنتے نہیں ہیں, نکالیں گے تو نئے آئیں گے. الماریاں بھری رکھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ نکل ہی نہیں رہے. ارے بھیا دے دو جوڑے, ایک جوڑے نکالو, دے دو اپنے پڑوس محلے والے کو, کسی رشتہ دار کو, کسی دور عزیز کو. وہ جائے گا تو دیکھنا نیا آئے گا. وہ کہتا ہے نا جائے گا تو آئے گا, پرانا جائے گا تو, یہ اصول ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں اگر میری صلاحیت میتھ کی ہے, اگر میں لوگوں کو دوں گا تو نئی صلاحیت کوئی آئے گی, نہیں دوں گا تو نہیں آئے گی. میں اب خود بیٹھا رہوں اس پہ, مجھے آتا ہے میتھ, ڈھنڈورا پیٹتا رہوں گا, بتاؤں گا کسی کو کچھ نہیں, تو اس کا بینیفٹ نہ مجھے ہوگا نہ کسی اور کو ہوگا. یہ بات سنا گئی. اب ہم عہد کریں گے. پہلا عہد, کس سے عہد کرتے ہیں ہم؟ اپنے آپ سے. جو کچھ میرے پاس ہے, پہلا عہد, جو کچھ میرے پاس ہے اسے دوسروں کے ساتھ
शेयर करूंगा। ठीक है, जो कुछ मेरे पास है उसे दूसरों के साथ शेयर करूंगा। ये वही बात है जितनी देर से मैं कह रहा हूं। अच्छा, जो कुछ का क्या मतलब है? सलाहियतें और चीजें। चीजों में पैसे आ गए और सलाहियतों में इल्म, वक्त, ठीक है, बेहतर मशवरा, तरबियत। मैं तरबियत कर सकता हूं, कर रहा हूं आपकी। मेरे अंदर सलाहियत पैदा कर दी अल्लाह ने कि भाई आप तरबियत करें लोगों की, मैं कर रहा हूं। ठीक है, मैं अपनी मिसाल आपको इसलिए दे रहा होता हूं कि बहुत सारी चीज़ों में मुझे भी जो है वो मुझे मतलब फिक्र हो कि मैं लोगों के लिए एग्जाम्पल हूं, तो अपने आप को मैनेज करूं। ये बड़ा अच्छा होता है, मतलब आप टेस्टिंग के लिए अपने आप को सोसाइटी के सामने रख दें और फिर उसके लिहाज से अपने आप को, अक्सर होता है हम लोग छुपते हैं, सोसाइटी से छुपना नहीं चाहिए, अपने आप को पेश करें। पेश करने से क्या होता है, आप पर टेस्ट होते हैं, फिर आप अपने आप को चेंज करते हो उसके लिहाज से। ठीक है, तो जो कुछ मेरे पास होगा उसे लोगों के साथ शेयर करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ? आपकी चीजें हैं, पेंसिल है, कापियां हैं, सही है, कुछ पर्सनल चीजें भी होती हैं, सही है। मतलब आपको जूते बहुत पसंद है, कोई दूसरा पहन ले तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। अगर आपका शूज किसी दूसरे ने पहन लिया और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो समझ जाइए कि आपको डंक लग गया है। हाँ, समझ लो आपको उस पागल कुत्ते ने, हाँ, कि आप जो चीज है उसको आप अपनी मिल्कियत समझ रहे हो। सही, एक बड़ा अच्छा फार्मूला है, इस कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं जिसका मैं मालिक हूं। कोई चीज ऐसी नहीं जिसका मैं मालिक हूं। वो खुदा ने मुझे जरूरत के लिए दी है, मैं उससे अपना फायदा उठाता हूं, दूसरों को फायदा उठाता हूं, खुदा मुझसे ले लेता है वापस। कौन सी चीज है जो मेरी है? सवाल ये बहुत खतरनाक सवाल है, आप सोचें आपकी कौन सी चीज है जो आपकी है। बहुत तफसील से सोचेंगे, वो आई है कहीं से आपके लिए, किसी तरह से मैनेज हो गए, आप उसे फायदा उठा रहे हो, सही, और वो आपके हाथ से अब चली जाएगी। कितनी सारी चीजें चली गई हैं, आप अगर पकड़ के बैठे रहते नहीं ये जाएगी नहीं, तो भी नहीं आती। सही, मैं किसी चीज का मालिक नहीं हूं, हर चीज का मालिक खुदा है, वो मालिक है सब चीजों का। मुझे तो जरूर इस्तेमाल के लिए दिया अल्लाह ने, रेंट पे हूं मैं, रेंट पे। ये दुनिया भी मेरे लिए मेरी नहीं है, मुझे रहना थोड़ी है यहाँ, जाना है। मेरा जो मकान मैंने बनाया मेरा थोड़ी है। कितने लोग बनाते हैं सारी जिंदगी मकान, मैंने देखा बेचारे बहुत खाते कम है, पहनते कम है, मकान बनाते हैं, मकान बनता है 3 साल बाद मर जाता है, वो चले जाते हैं। तो मकान उनकी मिल्कियत है, मिल्कियत नहीं है। ये फिलॉसफी अगर आप समझ जाए ना, नथिंग, मैं किसी चीज का मालिक नहीं हूं, हर चीज मुझे दी गई है, किसके लिए? जरूरत के लिए, इस्तेमाल के लिए, और वो मुझसे वापस ले ली जाएगी। मेरे बच्चे मेरे नहीं हैं, मैं उनका मालिक नहीं हूं। मैं बड़ा, जब पेरेंट्स के साथ मेरी बात होती है तो अक्सर बात मैं ये कहता हूं, पहली बात तो आप अपने बच्चों को अपना गुलाम और अपने आप को उनका मालिक समझना छोड़ दें। बच्चे आपको जरूरत के लिए दिए हैं, आपको तरबियत करनी है, आपका इम्तिहान है, ये आप इनके मालिक नहीं हो। ठीक है, तो ये रवैया जो है ना आपका कि मैं किसी चीज का मालिक नहीं हूं, हर चीज मुझे फायदा पहुंचाती है और आगे बढ़ जाती है, ये रवैया आपको क्या कहलाता है? फैयाज़ी। ये रवैया आपको क्रिएट करना है। उसके लिए आपको जो कुछ मेरे पास है उसे दूसरों के साथ शेयर करूंगा। हम यहाँ बहुत कोशिश करते हैं स्कूल में, आपकी तरबियत करते हैं, खाना आप खाएं तो शेयर करके खाएं, ठीक है, एक दूसरे से अपने ख्यालात भी शेयर करें, अपने आइडियाज शेयर करें। किसी को नई बात पता चली तो बताएं दूसरों को कि यार मुझे ये बात पता चली है। ये नहीं है कि उसको पकड़ के बैठे किसी को पता ना चले, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, हमें पता लगे किसी और को पता ना चले, ऐसा नहीं करें। ठीक है,
چلیں دوسری بات جو ہم شیئر کرتے ہیں آپ سے، بچت کروں گا تاکہ دوسروں کی مدد کے قابل ہو سکوں. بچت کروں گا تاکہ دوسروں کی مدد کے قابل ہو سکوں. جی اسراف نہیں کروں گا، صحیح، ضائع نہیں کروں گا. میں مالک تھوڑی ہوں کسی چیز کا جو ضائع کروں. اپنی ضرورت کے تحت اس کو استعمال کروں گا، جو بچت ہوگی وہ دوسروں کو دے دوں گا. ٹھیک ہے، یہ تصور بڑا خطرناک ہے. اگر آپ کے اندر ہے تو آپ اس کو نکالیں. یہ میرا پین ہے، اس سے میں لکھوں گا، کوئی اور نہیں لکھے گا. یہ اکثر گھروں میں ہم اعلان کر دیتے ہیں، یہ میری چیز ہے، اس کو کوئی ہاتھ لگایا تو اس کو ہاتھ توڑ دوں گا. یہ غلط رویہ ہے. یہ میری پینسل ہے، تم نے کیوں لی؟ یہ خطرناک رویہ ہے. یہ میری پینسل نہیں ہے، یہ ایک پینسل ہے جو میں اپنے فائدے کے لیے بھی یوز کرتا ہوں. اگر کسی اور نے بھی یوز کر لی، ویری گڈ، ٹھیک ہے، گڈ، مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں کوئی. کون سی ہے وہ سورت؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. یہاں تک تو بات ہو گئی. خرابی بتائیے کن کن لوگوں کے اندر خرابیاں ہیں. یتیم کو ہاتھ نہیں رکھتا سر پہ، نماز نہیں پڑھتا. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں کو قائم نہیں کرتے. الذین هم یراؤون، استعمال کی چیز مانگو تو دیتے نہیں ہیں. الذین هم یراؤون، استعمال کی چیزیں مانگو تو مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ہماری چیزیں ہم کیوں دیں؟ اس رویے سے آپ باہر کریں. بچت کروں گا تاکہ دوسروں کی مدد کے قابل ہو سکوں. ٹھیک ہے، نمبر نیکسٹ. ہاں، واو. بدلے میں کسی چیز کی توقع نہیں کروں گا. بدلے میں کسی چیز کی توقع نہیں کروں گا. میں لوگوں کی خدمت اس لیے نہیں کروں کہ وہ بھی میری خدمت کریں. میں لوگوں کے کام اس لیے نہیں آؤں کہ وہ بھی میرے کام آئے. لوگوں کے ساتھ بھلائی اس لیے نہیں کروں کہ وہ بھی میرے ساتھ بھلائی کریں. کیونکہ جب آدمی ایسا کرتا ہے، وہ بھلائی کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، وہ رک جاتا بھلائی کرنے سے. بولا میں کیوں کروں، یہ تو کرتا نہیں. یہ فیاضی نہیں ہے. آپ دوسروں سے توقع رکھے بغیر جو کام کر سکتے ہیں اچھا، وہ کریں گے لوگوں کے لیے. اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے، بھئی یہ میں تو اس کے ساتھ بڑا اچھا تھا، پھر یہ اچھا نہیں ہوا تو میں نے بھی آنکھیں بدل لی. بھئی یہ اچھا نہیں ہوا، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں، میں نے بھی آنکھیں بدل لی. اچھا یہ تھوڑی ہے کہ آپ اچھا اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو بدلے میں اچھا ہی ملے. اچھا یہ ہے کہ آپ اچھائی کے لیے کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اگر آپ ریورس کی توقع رکھ رہے ہیں تو یہ کاروبار ہے، فیاضی نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ جب آپ ریورس کی توقع رکھتے ہیں تو پھر آپ کام نہیں کرتے. اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے نا، ہر آدمی کہتا مجھے کیا ملے گا، ہر آدمی کہتا مجھے کیا فائدہ ہوگا. جب وہ یہ سوچتا مجھے کیا فائدہ ہوگا تو کہتا میں کیوں کروں. آپ سمجھیں نا میری بات؟ توقع تو آپ کو رکھنی ہے خدا سے. یعنی آپ بھلائی کریں، شیئر کریں، ٹائم دیں، صلاحیتیں شیئر کریں، اور اس کا ریورس کس سے مانگنے کی کوشش کریں؟ خدا سے. کیونکہ یہ جزا کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے. جہاں ہم رہ رہے ہیں دنیا میں، یہ جزا وزا نہیں ہے. یہاں یہ امتحان میں ہم، کسی کو دولت ملی ہے، دولت بھی اس کا امتحان ہے. کسی کو غریبی ملی، غریبی بھی اس کا امتحان ہے. اصل جزا اور سزا اس کو کہاں ملنی ہے؟ خدا کے پاس ملنی ہے. یہ بات آپ
کو لگتی ہے ذہن پر، یا آپ کہتے ہیں یہ تو صرف کتابی باتیں؟ ایسا نہیں ہے، کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ ہے فیکٹ. وہ مجھے بتاؤ کون مالک ہے کس چیز کا؟ ایک دفعہ ایسی بات ہوئی تھی بہت، میں گاڑی چلا رہا تھا، کسی دوسرے کی گاڑی سے خراش لگ گئی میری گاڑی کی، انتہائی معمولی، کہ اگر آپ اس کو کسی کریم سے لے کے ایسے صاف کریں تو صاف ہو جائے گی. گاڑی اس کی بڑی نہیں تھی. وہ اترا، اس نے مجھے گریبان سے پکڑا اور بولا تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، سالے ایسا بند کراؤں گا کہ تیرے اچھے بھی تجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے، تو گیا کہاں، لاش بھی نہیں ملے گی تیری. ایسے اس نے مجھے ٹریٹ کیا اس سے خراش کی وجہ سے. صحیح ہے. میں نے اس کو ایک بات کہی، میں نے کہا یہ جتنی باتیں تم نے کہی ہیں نا، یہ اپنے بچوں کو کہہ کے جانا کہ جب میں مروں تو میری قبر سونے کی ہونی چاہیے، اس میں اے سی لگا ہونا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے. جتنی چیزیں، جن چیزوں پہ تمہیں غصہ آ رہا ہے نا، یہ سب چیزیں تمہاری نہیں ہیں، اور یہ تمہارا امتحان ہے جو خدا لے رہا ہے. تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تم پاس ہو رہے ہو یا فیل ہو رہے ہو. مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں ایکسکیوز کروں گا یقیناً. اچھے انسانوں کی طرح آپ کو بھی میری بات سمجھنی چاہیے. جان بوجھ کے تو نہیں ماروں گا، پاگل تھوڑی ہوں. لیکن جو رویہ آپ اختیار کر رہے ہو اس گاڑی کی بنیاد پر کہ میں اس کا مالک ہوں اور میں تو پتہ نہیں کون ہوں، تو یہ فیصلہ کر کے جاؤ کہ آج بولو گے گھر پہ جا کے کہ جب میں مروں تو میری قبر جو ہے کس کی ہونی چاہیے. جتنے بھی ترم خواہ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس جائیدادیں ہیں، بنگلے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، سب کچھ ہے، جب وہ جاتے ہیں اس دنیا سے، سکندر اعظم ایک بہت بڑا شہنشاہ گزرا ہے جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی. اس نے اپنی وصیت میں کہا تھا کہ جب میں مروں تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، اور دنیا دیکھے کہ سکندر جب اس دنیا سے گیا تھا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ محنت نہیں کرو، کماؤ نہیں، خوب کماؤ، خوب محنت کرو تاکہ انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکو. آپ کو پاگل کتا کاٹ نہ جائے کہ آپ چیزوں کے لیے وحشی بن گئے، دولت کے لیے، اپنی صلاحیتوں کے لیے اترانے لگ گئے. نہیں، یہ فیاضی نہیں ہے. فیاضی تو یہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں لوگوں کے ساتھ حصے داری کرو. تیسرا، بدلے میں کسی چیز کی توقع رکھتے ہیں آپ. اپنے نمبر 4، اپنے وقت اور صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا. اپنے وقت اور صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا. ٹھیک ہے. دیکھیے، جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، جس کائنات میں آپ رہ رہے ہیں، اس بات پر کبھی غور کریں گے آپ. ابھی آپ بڑے ہوں گے نا، بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئے. جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں یہ آپ کی دنیا نہیں ہے، یہ خدا کی دنیا ہے. اس میں آپ کے اصول نہیں چلیں گے، خدا کے اصول چلیں گے. چیز ایسے چھوڑو گے تو نیچے ہی جائے گی. آپ بولو نیچے نہیں جائے اوپر جائے، نہیں ہوگا ایسا. خدا کا اصول یہ ہے، خدا نے یہ کہا ہے کہ آپ جنرسٹی کا مظاہرہ کریں. صحیح ہے، خدا نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ بڑا فیاض ہے. وہ آپ کو چیزیں اس لیے نہیں دیتا کہ اس کو آپ سے کوئی توقع ہے. یہ والی بات ہے نا، بدلے میں کسی چیز کی توقع نہیں کروں گا. خدا کرتا توقع آپ سے، جو نماز پڑھیں گے ان کو دوں گا، جو نہیں پڑھیں گے ان کو نہیں دوں گا. یہاں تک کہ وہ تو مشرک کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کرتا، وہ مشرک کو بھی روٹی روزی دیتا ہے. حالانکہ اس نے قرآن میں کہا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. لیکن وہ جب
فیاضی کے معاملے میں آتا ہے تو بدلہ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، وہ ہمیں بھی یہی حکم دیتا ہے کہ آپ بھی ایسا ہی کرو، کیونکہ جو جنت اس نے بنائی ہے وہ فیاض لوگوں کی جنت ہے، وہاں وہ پہنچیں گے جو فیاض ہوں گے۔ اپنے وقت اور صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا بدلے کی توقع کے بغیر۔ یاد رکھیے یہ بڑا زبردست جملہ ہے، بدلے کی توقع کے بغیر۔ جب آپ بدلے کی توقع رکھتے ہیں پھر آپ کام نہیں کرتے، پھر آپ کہتے ہیں میں کیوں کروں، مجھے کیا فائدہ، مجھے کیا ملے گا۔ اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہاں سے رک جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ رک اس لیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کام کریں، محنت کریں، خوب پیسے کمائیں، خوب صلاحیتیں بنائیں تاکہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ پانچویں اور آخری چیز آج کے لیے، دوسروں کے لیے شفیق اور حوصلہ افزا بنوں گا۔ دوسروں کے لیے شفیق اور حوصلہ افزا، یعنی میں جب لوگوں کے ساتھ ملوں گا تو شفقت سے پیش آؤں گا، تذلیل نہیں کروں گا ان کی، ٹھیک ہے۔ آدمی تذلیل کیوں کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا اور اس کو چھوٹا دکھانے کے لیے کہ میں بڑا ہوں اور وہ کون ہے، تو تذلیل کرے گا، جملے بازی کرے گا، فقرے کسے گا، اپنے آپ کو اچھا اور دوسروں کو خراب۔ یہ شفقت نہیں ہے، صحیح۔ شفقت تو یہ ہے کہ آپ برابری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملیں۔ اور حوصلہ افزا مطلب میں لوگوں سے ملوں گا تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی، وہ دل چھوٹے نہیں کیے ہوں گے کہ جب بھی ان سے ملتا ہوں یار بڑا تکلیف میں گزرتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فیاضی کے لیے مجھے ضروری ہے کہ میرے اندر شفقت ہو، میں لوگوں کے ساتھ رحم دلی اور اخلاق سے پیش آؤں، اور میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن، یہ تھا ہمارا 11واں ٹاپک، فیاضی۔